أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، بہرا بن جائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، سیدھے رستے سے، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون، غلط رستے پر چلتے ہوئے بھی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آتا ہے، آ کر کہے گا ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان اے شیطان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، بہت برا تو ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم ظلم کر چکے دنیا کے اندر، کفر کر چکے، شرک کر چکے، بے شک تم عذاب کے اندر مشترک ہو، شریک ہو، سب کے سب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے، کفار کے اعتراض کا رد فرمایا۔ ان کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ مکہ اور طائف کی جو بستیاں ہیں ان میں سے کسی بستی کے کسی عظیم آدمی پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، کسی عظیم آدمی کو نبوت ملنی چاہیے تھی، اور عظیم سے مراد وہ مالدار لیتے تھے، یعنی جو کوئی سردار ہو، مالدار ہو، اس کے بعد خزانے ہوں، اس کے پاس دولت ہو، اس کو نبوت ملنی چاہیے، اس پر قرآن اترنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال بھی نہیں، اور یہ یتیم ہیں،
اور ان کے پاس کوئی خزانے بھی نہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ نبوت کا دینا اور نبوت یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، کسی سے پوچھ کر تقسیم نہیں کرتا۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے نبی بنایا ہے۔ تم سے پوچھ کے اللہ نے تھوڑی نبی بنانا تھا۔ فرمایا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نبوت۔ اللہ تعالیٰ تو روزی بھی کسی سے پوچھ کر تقسیم نہیں کرتا، اس نے روزی کے اختیارات اور رزق کے تقسیم کے اختیارات بھی کسی کو نہیں دیے، چاہے جائے کہ نبوت کے اختیارات کسی کو دے دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں نبوت کس کو دینی ہے اللہ کو بخوبی علم ہے۔ اور فرمایا کہ جس چیز کو یہ لوگ معیار بناتے ہیں اور جمع کرتے ہیں دولت کو، دنیا داری، فرمایا تیرے رب کی رحمت اس سے کئی درجے بہتر ہے، کیونکہ فرمایا اللہ کی نظروں میں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کی نظروں میں عزت کا معیار فرمایا کہ وہ دولت نہیں، دنیا نہیں، مال نہیں، سرداری نہیں، اللہ کی نظروں میں عزت کا معیار فرمایا پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے، مالداروں کے لیے حصہ نہیں ہے، دنیا داروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے حصہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جب انسان دنیا کے لالچ میں آتا ہے اور دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے تو وہ رحمان سے غافل ہو جاتا ہے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن سے غافل ہو جائے، اس کا انجام فرمایا یہ ہوتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰن، جو رحمان کے ذکر سے بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت اسے غلط پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، وہ شیطان اسے گمراہ کرتا رہتا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی کے اندر 3 بندے موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو ان کے اوپر شیطان مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جو اللہ کے ذکر سے بھی بہرا ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ شیطان مقرر کر دیتے، پھر وہ گمراہی کی طرف انہیں لے کر جاتے ہیں اور غلط راستے بتاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، فرمایا وہ انہیں پھر راہ راست سے روکتے رہتے ہیں، وہ ہدایت والے رستوں سے روکتے رہتے ہیں، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، غلط رستوں پہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، ہم راہ راست پر ہیں۔ یہ پھر یہ فرمایا کہ بدعات اور رسومات یہ چیزیں کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ یہ شرک کر کے بھی سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ یہ فرمایا مزاروں پہ عرس لگاتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ فرمایا پھر قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو وہ برا ساتھی ہے وہ شیطان، وہ انہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، کرتے رہو، بدعات کرو، عرس مناؤ، میلے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جو مرضی کرتے رہو۔ فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری یہ کوششیں وہ ان کے گمان کے مطابق تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ضائع جاتی ہیں۔ سورۃ الکہف نکالیں جی، سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر جی 367، صفحہ 367۔
اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 رکوع شروع ہو رہا ہے جی. فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، معبود، حاجت روا قرار دیتے ہیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، فرمایا ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، مہمان نوازی دوزخ کی صورت میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے پیغمبر ان سے کہیے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں. کون ہیں وہ لوگ جی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں محنت ساری کی ساری فرمایا ضائع ہو گئی، ان کی کوشش ساری کی ساری ضائع ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال میں رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اسی خیال میں ان کی ساری کوشش ضائع ہو گئی. وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے 5 لاکھ کی چادر لی ہے اور اسے جناب 5 مہینوں میں تیار کر کے قبر پر چڑھائے ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے، لیکن فرمایا ان کی ساری کوشش ضائع ہو گئی. تو یہ ہے کہ وہ برا ساتھی جو ان کے ساتھ اللہ نے مقرر کر دیا ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، حق سے دوری کی وجہ سے، فرمایا وہ ان کو غلط پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا ساری کوشش ان کی ضائع چلی گئی. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، بڑے اعمال کیے. فرمایا جو رب کے قرآن سے اندھا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اسے غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، اسے غلط رستے پہ لگاتا ہے. جس طرح کہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ حامیم سجدہ نکالیں جی، سورۃ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 576، صفحہ 576. سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 25. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ ساتھی شیاطین مقرر کر رکھے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہ ان کے لیے مزین کرتے ہیں، وہ ان کے لیے مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، بڑا نیک کام ہے. اس لیے تو آپ کو جو بدعات ہوتی ہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں، شیطانی رسومات، ان کے اندر آپ کو مجمع نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. لیکن قرآن کی محفلوں میں لوگ نظر نہیں آئیں گے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب وہ قرآن سے
پیٹھ پھیرتے ہیں، قرآن سے فرمایا کہ توجہ ہٹاتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر وہ 12 ربیع الاول آئے، محرم آئے، اس کے اندر تو بڑھ چڑھ کے فرمایا پیسہ بھی لگاتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کے لیے وہ اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہی دین ہے، کرو، دیگیں پکاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، اور قرآن کی محفلیں جو ہے وہ خالی نظر آتی ہیں۔ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ان کا انجام ہوتا ہے قرآن سے منہ پھیرنے کا، قرآن سے منہ پھیرنے کا، قرآن سے توجہ ہٹانے کا انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انہیں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ پھر شرک بھی کرتے ہیں، اور پھر قرآن کے دلائل کا ان پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہہ رہے تھے اپنے بیان میں کہ غیر مسلم کو قائل کرنا میرے لیے آسان ہے، غیر مسلم کو قائل کرنا دلائل دے کر میرے لیے آسان ہے، لیکن مشرک کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ مشرک کوئی دلیل مانتا ہی نہیں، وہ دلیل مانتا نہیں، اس کے سامنے پورا قرآن بھی پڑھ کے رہا، وہ کیا سمجھے گا کہ اے ولیاں دے منکرن، اے ولیاں دے منکرن، اے گستاخ نہ اولیاء اللہ دے، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی، اس لیے کہ اس کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی ہے، اس لیے وہ کبھی قرآن کو تسلیم نہیں کرے گا، قرآن کے دلائل کو نہیں تسلیم کرے، تو اس لیے فرمایا کہ مشرک کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، غیر مسلم کو قائل کرنا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ غیر مسلم بات کرے گا دلائل سے، یہود و نصارہ بات کریں گے دلائل سے، لیکن مشرک بے دلیل بات کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ پھر مانتا بھی نہیں ہے، تو انہی کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو پھر ان کے لیے اعمال کو مزین کر کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم 7واں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر وہ میت مرتے جو ہے وہ مرنے پہ 7واں، تیجا، 40واں یہ کام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے جو ہے وہ میت کی بخشش ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ اعمال کرتے کرتے کرتے، بدعات رسومات کرتے کرتے ہمارے پاس آ جاتا ہے، مر گیا ہے تو دنیا سے جو ہے وہ زمین پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، زمین بھی خوش ہو جاتی ہے، آسمان بھی خوش ہوتا ہے کہ جان چھٹی اس مشرک کو لو، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، پھر جس وقت وہ اپنے اعمال کا انجام دیکھتا ہے اور دوزخ کی صورت میں اسے انجام نظر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے کاش شیطان تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، تو کہاں ہوتا میں کہاں ہوتا، اس لیے کہ فبئس القرین، تو بڑا برا ساتھی تھا، تو نے میری غلط رہنمائی کی، تو یہ جو غلط رہنمائی کرتے ہیں اور شرک کی طرف لگاتے ہیں، غلط رستوں کی طرف لگاتے ہیں، بدعات کی طرف قرآن سے ہٹا کر، یہ بھی انسانی لبادے میں شیاطین ہوتے ہیں، وہ جس مرضی جو ہے وہ لبادے میں لبادہ اوڑھ کے آ جائے، وہ امامہ باندھ کے آئے یا جبے کبے پہن کے آئے یا گدی نشین بن کے آئے، اندر سے وہ شیطان ہوتا ہے جو قرآن سے ہٹا کر غلط رستے پہ لگا رہا ہوتا ہے، تو انہی کے بارے میں قیامت کے دن، اور یہ مشرک جب مر کے جائے گا اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، انہی کے بارے میں کہے گا یا اللہ یہ جو ہائے کاش یہ جو شیطان جنہوں نے مجھے غلط رستے پہ لگایا، ان کے درمیان اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، مشرقین، دو مشرق تو نہیں نہ ہو سکتے، تو اس سے مراد ہے مشرق و مغرب،
اتنا فاصلہ ہوتا میرے اور ان کے درمیان اور میں ان کے ہتھے نہ چڑھتا اور بچ جاتا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اس وقت کیا کہے گا؟ یا اللہ یہ جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، جنہوں نے مجھے غلط رستے پہ لگایا، انہیں بھی میرے ساتھ عذاب میں شریک کر، انہیں بھی یا اللہ عذاب دے، یہ میرے برابر کے شریک ہیں عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن تجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ عذاب میں شریک ہوں یا نہ ہوں، تو نے اپنا عذاب بھگت نہیں بھگتنا۔ اس ظلم تم اس لیے کہ تو نے ظلم کیا، تو نے کیا کیا؟ ظلم کیا، تو نے شرک کیا۔ ظلم سے مراد قرآن نے شرک بیان کیا، اور میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ تو نے جو ظلم کیا اس کی وجہ سے تجھے سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ فرمایا کہ ان کی فکر نہ کر، یہ بھی تیرے ساتھ اسی عذاب کے اندر انکم فی العذاب مشترکون، تیرے ساتھ یہ بھی شریک ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے تجھے گمراہ کیا اور تو گمراہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس گمراہی سے بچنے کا نتیجہ صرف اور صرف وہ رحمان کا ذکر ہے، رب کا قرآن ہے۔ رب کا قرآن اس گمراہی سے، شرک والی گمراہی سے، بدعت والی گمراہی سے اگر بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب کا قرآن ہے۔ اور رب کا قرآن جو ہے وہ شرک کی دلدل سے نکالتا ہے، اور جب اس کو سنا جائے گا سچے دل سے اور ضد اور عناد سے ہٹ کر اس کو سنا جائے گا، پھر یہ دلائل اور یہ رب کا قرآن دل میں اترتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے، پھر انسان شرک سے بچتا ہے۔ جب تک رب کا قرآن نہیں سنیں گے، اس کے بارے میں نفرت رکھیں گے دل میں، اور وہ غلط شیطان جو ہیں گدی نشین کی شکل میں ہیں، مولویوں کی شکل میں، ان کی محبتیں دل میں ہوں گی، اس وقت تک کبھی بھی رب کا قرآن دل میں نہیں اتر سکتا، اس وقت تک یہ دلائل سمجھ نہیں آئیں گے۔ ان کو خلوص دل سے بندہ سنے پھر یہ دلائل سمجھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔